السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کے درس میں تقوی کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھی، مثلا تقوی کے لغوی اور شرعی معانی، پھر اسی طرح سلف صالحین کے اقوال اور تقوی کی اہمیت پر 2 حدیثیں پیش کی گئی تھیں۔ آج کے اس درس میں تقوی کے 3 مراتب، 3 درجات بیان کیے جائیں گے۔ تقوی کے 3 مراتب ہیں، 3 درجات ہیں، 3 اسٹیپس ہیں۔ پہلا مرتبہ حصول تقوی ہے، دوسرا ہے بقائے تقوی، تیسرا ہے حق تقوی۔ حصول تقوی یعنی تقوی حاصل کرنا، ایک انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف کیسے پیدا ہو، کیا انسان کرے، کون سی نیکی انجام دے کہ انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو۔ حصول تقوی یعنی تقوی کا حاصل کرنا، یہ بہت ساری نیکیوں کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے۔ انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک تو ثواب کی امید ہوتی ہے، اور دوسرا اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے۔ یہ تقوی بہت ساری نیکیوں کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں لاتا ہے، خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے یعنی روزے کے ذریعے۔ اور روزے کا خاص مقصد بھی بتلایا گیا کہ لعلکم تتقون، کہ مسلمانوں پر روزے اسی لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ مومن متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پیدا کرے۔ تو یہ تقوی بہت ساری نیکیوں کے ذریعے انسان کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہے، لیکن کسی چیز کا مل جانا یہ کافی نہیں ہے۔ ایک آدمی کی زندگی میں تقوی آ گیا، تقوی کو حاصل کر لیا، تقوی کو پا لیا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ تقوی حاصل کرنے کے بعد، زندگی سدھرنے کے بعد، حالات کو سدھرنے کے بعد انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو یعنی تقوی کو باقی رکھے۔ دوسری جو چیز آتی ہے، دوسرا جو درجہ ہے وہ ہے بقائے تقوی، یعنی تقوی کو باقی رکھنا۔ تقوی جب مل گیا تو اس کی حفاظت کرنا۔ سوال یہ ہے کہ تقوی کیسے باقی رہے گا، کیسے انسان اس تقوی کی حفاظت کرے گا؟ تو تقوی باقی رہے گا صحبت کے ذریعے، نیک صحبت کے ذریعے، اچھے سنگت کے ذریعے۔ آدمی اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا، نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا، اچھے لوگوں سے تعلقات قائم کرے گا تو تقوی یہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی جو لوگ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت میں رہو، تقوی باقی رہے گا۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے سے واقعی پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایک آدمی اگر نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی زندگی میں تقوی باقی رہے گا۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، لمبا واقعہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان فی من کان قبلکم رجل، کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمی کا قتل کیا تھا۔ یعنی 99 آدمی کا قتل کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، اپنی غلطی پر شرمندہ ہوا، اور اس نے سوچا کہ آج میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کسی کا قتل نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے اس نے فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، اس نے پوچھا، لوگوں سے سوال کیا، پتہ کیا کہ اس زمین پر، اس دھرتی پر سب سے زیادہ جانکار کون آدمی ہیں۔ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، لوگوں نے غلط پتہ بتا دیا، غلط آدمی کی طرف رہنمائی کر دی۔ ایک راہب جو عبادت گزار تھا، صرف عبادت کرنا جانتا تھا، اس راہب کے پاس اس کو بھیج دیا گیا۔ جانے کے بعد وہ آدمی پوچھتا ہے کہ اس آدمی نے 99 آدمی کا قتل کیا ہے، فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، کیا اس کے لیے توبہ ہے، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ راہب نے جواب دیا لا، نہیں، یعنی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ فَقَتَلَهُ، اس آدمی نے اس راہب کو بھی، اس عبادت گزار کو بھی قتل کر دیا۔ فَكَمَّلَ بِهِ 100، اور 100 کی گنتی پوری کر لی۔
ثم سأل عن اعلم اہل الارض، پھر دوبارہ لوگوں سے پوچھا، سوال کیا کہ بتاؤ بھلا کون آدمی ہے جو اس دنیا میں اس زمین پر سب سے زیادہ جانکار ہے؟ فدل علی رجل عالم، دوبارہ اس کو صحیح پتہ بتایا گیا، ایک عالم کی طرف رہنمائی کی گئی، ایک عالم کے پاس اس کو بھیج دیا گیا، ایک ایسا شخص جو دین کے بارے میں، جو مسئلے مسائل کا علم رکھتا تھا، اس کے پاس اس کو بھیج دیا گیا۔ جانے کے بعد یہ آدمی پوچھتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس نے 100 آدمی کا قتل کیا، یعنی اپنے ہی بارے میں اپنے حوالے سے کہا کہ اس نے 100 آدمی کا قتل کیا ہے، فہل لہ من توبہ، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ اس عالم شخص نے جواب دیا، نعم، ہاں توبہ قبول ہو جائے گی، تمہارے لیے راستہ ہے۔ کہا ومن یحول بینہ وبین التوبہ، کون ہے جو اس کے درمیان اور اس کے توبہ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ کہا کہ تم گناہوں کی معافی چاہتے ہو، تم توبہ کرنا چاہتے ہو، انطلق الی ارض کذا وکذا، سنو تم فلاں ایریے میں چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فلاں سب زمین میں چلے جاؤ، وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فاعبد اللہ تعالی معہم، تم بھی ان کے ساتھ رہو اور انہی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا۔ فانطلقا حتی اذا نصف الطریق، چنانچہ اس آدمی نے راستہ طے کیا، وہاں سے چل دیا یہاں تک کہ ابھی صرف آدھے ہی راستے پر پہنچا تھا، یعنی اپنی منزل سے پہلے ہی آدھا راستہ اس نے طے کیا تھا۔ اتاہ الموت، موت کا فرشتہ اس کے پاس آ گیا، موت کا فرشتہ اس کے پاس آ گیا اور موت اس کی واقع ہو گئی۔ مرنے کے بعد فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ وملائکۃ العذاب، عذاب کا فرشتہ بھی آ گیا اور رحمت کا فرشتہ بھی آ گیا، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ عذاب کا فرشتہ کہتا ہے کہ میں اس کی روح کو لے کر جاؤں گا، اور رحمت کا فرشتہ کہتا ہے کہ میں اس کی روح کو لے کر جاؤں گا، دونوں کے پاس دو دلیلیں ہیں۔ رحمت کا فرشتہ کہتا ہے جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، اس آدمی نے، اس شخص نے سچی توبہ کی تھی اور خالص توبہ کرنے کے بعد اس کا دل اللہ رب العالمین کی طرف مڑا ہوا تھا، یہ اللہ رب العالمین کے لیے سچی توبہ کیا تھا، لہذا میں اس کو لے کر جاؤں گا۔ اور عذاب کا فرشتہ دلیل دیتا ہے انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے کبھی بھی کوئی نیکی نہیں کی، لہذا یہ عذاب کا حق رکھتا ہے اور میں اسے لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ فأتاہم ملک فی صورت آدمی، ایک تیسرا فرشتہ حاضر ہوا، تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں حاضر ہوا، اور آنے کے بعد کہا کہ لڑائی کس بات کی ہے؟ لڑائی کس بات کی ہے؟ کہا کہ اس آدمی نے گناہ کیے اور 100 آدمی کا قتل کیا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے سچی توبہ کی۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اس تیسرے فرشتوں کو حکم بنایا، یعنی فیصلہ کرنے والا بنایا، جج بنایا، کہا کہ تم ہی فیصلہ کرو، تمہارا فیصلہ جو ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے کہا قیسوا ما بین الارضین، دونوں علاقے کو ناپا جائے، دونوں ایریے کو ناپا جائے، جہاں سے چلا تھا اور جہاں جانا چاہتا تھا، دونوں ایریے کو، دونوں جگہ کو ناپا جائے، دونوں زمینیں ناپی جائیں، اور جدھر زیادہ اس کا حصہ ہوگا، جس طرف زیادہ قدم چلا ہوگا، اسی کا فرشتہ اسے لے کر جائے گا۔ چنانچہ ناپا گیا، زمین کو ناپا گیا، ناپنے کے بعد فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد، وہ زمین جہاں وہ جانا چاہتا تھا، جس علاقے میں جانا چاہتا تھا، وہ زمین زیادہ قریب پڑ گئی۔ فقبضته ملائکۃ الرحمہ، چنانچہ رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر چلے گئے۔ اس واقعے کے اندر یہ بتلایا گیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ تم فلاں زمین میں چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، کیونکہ وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اور اسی حدیث میں یہ بات بھی بتلائی گئی وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ، اپنے علاقے میں مت آنا، جس ایریے میں تم تھے اس علاقے میں، اس گاؤں میں دوبارہ مت پلٹنا، کیوں؟ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ، وہ بری زمین ہے، وہ برا علاقہ ہے، وہاں کے لوگ برے ہیں، لہذا تم برے لوگوں کے ساتھ رہو گے، برے بن جاؤ گے۔ تم نے سچی توبہ کی ہے، لہذا نیک لوگوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی کی زندگی میں اگر تقوی پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، تو اس تقوی کو باقی رکھا جائے۔ باقی کیسے رہے گا؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، جیسا کہ اس واقعے میں ذکر کیا گیا۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے حق تقوی، یعنی اس تقوی کا حق کیا ہے؟ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، بہت سارے انسان پائے جاتے ہیں، ہر چیز کے اور ہر انسان کے کچھ نہ کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں، اور حق کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی تقوی حاصل کر لیا اور اس تقوی کو باقی بھی رکھا ہے، تو اس تقوی کا حق کیا ہے؟ اس تقوی کا حق جو ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق
تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ویسے ہی ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، یعنی مرتے دم تک اسلام کی حفاظت کرنا، ایمان کی حفاظت کرتے رہنا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مرفوعاً یہ روایت ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تقاتہ، یعنی اللہ سے اسی طرح ڈرو جس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ ان یطاع فلا یعصى، کہ آدمی کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی بات مانے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ وان یشکر فلا یکفر، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کرے، ناشکری نہ کیا جائے، یہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، ہر وقت اللہ کو یاد کیا جائے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھا جائے، کبھی بھی اللہ کو بھولا نہ جائے۔ زندگی میں کوئی بھی وقت، کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں آنا چاہیے کہ ایک مومن اللہ رب العالمین کی یاد سے دور ہو جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ تو اس درس کے اندر تقوی کے 3 مراتب ذکر کیے گئے، 3 درجات ذکر کیے گئے، حصول تقوی، نمبر 2 حق تقوی، نمبر 3 بقائے تقوی، یعنی ان تینوں کی حفاظت کرنا ایک انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ہم آخر میں رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تقوی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، نیکیاں جمع کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تقوی حاصل ہو جائے تو اس کے بعد اس تقوی کو باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرما، نیک لوگوں اور صالح لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، اور تقوی کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پھر ملیں گے دوسری ویڈیو میں اسی موضوع کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔